صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حان یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتم قصہ مختصر اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین تاکید علی التحقیق تاکید علی التاکید یقین بالیقین اللہ راضی ہوا ان سے کن سے جو صاحب ایمان ہے سبحان اللہ ایمان کے بعض علماء نے 12 درجات بیان کیے پہلا درجہ ہے ایمان ان کا جنہوں نے مکہ المکرمہ میں بیعت اولیاء کی پھر جنہوں نے بیعت ثانیہ کی اور بیعت اولیاء اور بیعت ثانیہ سے پہلے جو ایمان لایا اور پھر جو مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار اور اس علاقے کے قبائل کے لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے پھر وہ لوگ جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے پھر وہ لوگ جو احد کی جنگ میں شریک ہوئے پھر وہ لوگ جو جنگ خندق میں شریک ہوئے جنگ خیبر میں شریک ہوئے جنگ فتح میں شریک ہوئے اور جو جنگ فتح کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے تو ہر ایک کے درجات پر بات تو کی جا سکتی ہے لیکن جمعۃ المبارک میں اتنا وقت نہیں ہوتا آدمی کسی موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتا ہے۔ آج میں نے
بیعت رضوان کے موضوع پر چند باتیں جو ہیں وہ عرض کرنی ہیں آپ حضرات کی موجودگی میں۔ بیعت رضوان یہ غالباً سن 6 ہجری میں ہوئی۔ اس کو صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام جن کا پیدائشی لحاظ سے مکہ المکرمہ سے تعلق تھا یا وہ مکہ المکرمہ کے قرب و جوار میں رہنے والے تھے پیدائشی لحاظ سے، یا وہ جو قریش کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، یا وہ لوگ جو ان قبائل سے تعلق رکھتے تھے جن قبائل کا تعلق مکہ المکرمہ سے اور خانہ کعبہ سے ہے، بیت اللہ سے ہے۔ ان کے جسم و جان کے اندر کعبۃ اللہ کی محبت وہ خون کی گردش کی طرح تھی، اور وہ مکہ المکرمہ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے جب سے وہ مکہ سے جدا ہوئے۔ ان میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی کہہ لیں، سیدنا عمر فاروق بھی کہہ لیں، سیدنا عثمان غنی بھی کہہ لیں، سیدنا علی حیدر کرار بھی کہہ لیں، یا جتنے بھی وہ مہاجرین تھے ان کا تعلق تھا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ وقتاً فوقتاً کعبۃ اللہ کے فراق کا ذکر جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کا ذکر جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں ہوتا رہتا ہے۔ پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اختیارات سے مالا مال فرمایا ہے کہ آپ چاہیں تو کسی کو مدینہ طیبہ کے اندر 2 نفل عبادت کے حاصل کرنے کے ضمن میں عمرے کا ثواب عطا ہوا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات سے مالا مال کیا۔ ایسا ہی ہوا، یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے کہ مسجد قباء میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام تھے، تو پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے کعبۃ اللہ کی جدائی کا ذکر کیا۔ تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبلہ کی طرف اس کی دیوار تھی اور دیوار کے اندر جو کھڑکی تھی یا روشن دان تھا یا اس کے پار دیکھا جا سکتا تھا، پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا دیکھو تو صحیح۔ جب انہوں نے دیکھا تو کعبۃ اللہ ان کے سامنے، سبحان اللہ، لیکن وہ کعبے کا طواف تو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ارشاد فرما دیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ چلو تم کعبے کا طواف تو نہیں کرتے، لیکن میں تمہیں یہ ایک بات عطا کر دیتا ہوں، میرے رب نے مجھے جن اختیارات سے مالا مال کیا ہے ایک اختیار میں تم پر استعمال کرتا ہوں، تم اس مسجد کے اندر آ کر کے 2 نفل پڑھ لینا، میرا رب تمہیں عمرے کا ثواب عطا فرما، سبحان اللہ، میرا رب تمہیں عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یہ بالکل حدیث موجود ہے کہ مسجد قباء کے اندر 2 رکعات نوافل کا ادا کرنا یہ کعبۃ اللہ کی عبادت کے برابر ہے، یعنی طواف کعبہ کے برابر ہے اور صفا و مروہ کرنے کے برابر ہے۔ اب ذرا اندازہ تو لگائیے کہ کعبۃ اللہ میں آدمی کو 7 چکر لگانے پڑتے ہیں اور صفا و مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، وہاں سعی کرنا پڑتی ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان کے درمیان میں 7 شواط جو ہیں یہ لازم آتے ہیں
کعبے کے طواف میں بھی 7 چکر، اور یہ صفا و مروہ کے درمیان بھی 7 چکر، لیکن اللہ کے محبوب کو اللہ نے کتنا مالا مال فرمایا، کتنا اس نے کرم فرمایا، کتنی مہربانی فرمائی۔ فرمایا نہ کعبے کے 7 چکر، نہ صفا و مروہ کے 7 چکر، نہ سعی بین صفا والمروہ، نہ حجر اسود کا چومنا، نہ مقام ابراہیم پہ نوافل کا ادا کرنا، بس وضو موجود ہے اور انسان کے وجود میں طہارت ہے اور وضو کیا ہوا ہے، اور مسجد نبوی میں آ کر کے داخل ہو کر کے یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ کہہ کر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ بس 2 نفل ادا کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کا کام ہے کہ تمہیں عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے تو اللہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی گویا کہ تعریف کے اندر ارشاد فرمایا وما نہاکم عنہ فانتہوا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو نبی تمہیں عطا کرتا ہے وہ لے لو، جو نبی تمہیں عطا کرتا ہے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرتا ہے رک جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عطا کرنے والے بھی ہیں اور اللہ کی بعض مناہی سے منع کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ نے اختیارات دیے ہیں پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو، جب وہ اختیارات کا استعمال فرماتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے، زبان نبی کی ہوتی ہے اور حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی اتفاق ہوا، صحابہ کرام کو تو دن رات کعبۃ اللہ کی زیارت کا شوق تھا، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام اکیلے نہیں شوق والے، بلکہ میرے نبی کا جو کلمہ پڑھتا ہے دنیا کی کسی بھی خطے میں ہو، اس کو یہ شوق ہے کہ وہ خانہ کعبے کو دیکھیں اور اس کا طواف کریں۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ النظر الی الکعبۃ عبادت، فرمایا کعبۃ اللہ کا دیکھنا عبادت ہے، کعبۃ اللہ کا دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہاں پر نماز پڑھنا الگ بات ہے، نوافل کا ادا کرنا الگ بات ہے، اس کے ڈیرے لگانا الگ بات ہے، اس کے اردا گرد گویا کہ چلنا الگ بات ہے، اس کا طواف کرنا الگ بات ہے، لیکن خانہ کعبے کو دیکھتے رہنا یہ الگ بات ہے۔ جی النظر الی الکعبۃ عبادت، فرمایا کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور وہاں پر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ٹکی باندھے ہوئے خانہ کعبے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، جی خانہ کعبے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عبادت سے ان کو مالا مال کر دیا جو لوگ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر میں تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے چند چہرے وہ ہیں جن کے دیکھنے کو عبادت قرار دیا، جن کے دیکھنے کو عبادت قرار دیا۔ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، استاد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ولی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، حافظ قرآن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، بزرگ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، بوڑھے آدمی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، نیکوکار کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، صوفی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ولی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، استاد کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، والدہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ گویا کہ کتنی عبادتیں ہیں جن کا تعلق کعبے کے ساتھ ہے، اور کتنی عبادت ہیں جو کعبے کے علاوہ ہیں۔ پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، فرمایا کعبہ تو جہان میں سب سے افضل ہے، تو جہان میں سب سے افضل ہے، لیکن ایک مسلمان کی
حرمت وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے، ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ تیرے سے بھی زیادہ گویا کہ عزت کا مقام رکھتا ہے۔ یہی وہ پرانا وہ پنجابی کا مشہور سا شعر ہے کہ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ کہندا، ایک کسے دا دل نہ ٹاویں رب دلا وچ رہندا۔ جی در دل مسلم مقام مصطفیٰ، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے دل کے اندر نبی پاک کی محبت ہے، سبحان اللہ، نبی پاک کی محبت ہے، اور جب نبی کی محبت جس دل کے اندر موجود ہے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو نبی کا دیکھنا کیا مقام ہے؟ نبی کا چہرہ دیکھنا کیا رکھتا ہوگا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری دنیا زندگی کے اندر میری فقط یہ خواہش ہے کہ مال ملے تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ کروں، اور مجھے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت ملے تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہوں، میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتا رہوں، اور میری بیٹی ہو تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دیتا رہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ان کا گویا کہ انہوں نے نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، تو بہرحال یہ تو باتیں درمیان میں آ گئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ، سبحان اللہ، کعبۃ اللہ سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت زیادہ ہے، اور کعبۃ اللہ ہمارے اہل ایمان کے لیے ایک جہت ہے، کعبۃ اللہ ہمارے اہل ایمان کے لیے ایک جہت ہے۔ موضوع لمبا ہو جائے گا، وقت نہیں ہے اتنا بیان کروں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام سے بیان ہوا، ان کا جوڑی پھرتوں میں چلنا چاہیے، کعبے کا طواف کرنا چاہیے، تو بیچارے ہجر میں تھے، اور انہوں نے کعبے کو دیکھے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے، انہوں نے کہا چلتے ہیں، چل کر کے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر چلو۔ تقریباً 1500 کے قریب اصحاب جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے عمرے کے لیے سے تیار ہوئے، سبحان، چل پڑے وہ، ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اچھا، اس زمانے میں قربانی کے جانور ساتھ لے جایا کرتے تھے، آج کل نہیں، جی آج کل تو وہیں سے خریدتے ہیں، جی وہ قلائدہ والآمین بیت الحرام، اب مسائل جو ہیں اب وہ نہیں رہے، جی وہ مسائل نہیں رہے، تو وہ انہوں نے جانور لے لیے اور وہ سارے معاملات ہو گئے۔ ذیقعد کے 1 تاریخ کو نبی پاک علیہ السلام مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے، اور بار علی سے میقات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ یہ مسائل بھی بہت ہیں لیکن ایک وقت نہیں ہے اتنا بیان کروں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیعت رضوان کے مقام پر پہنچے، آج کل اس کو شمیسہ کہتے ہیں، اور یہاں پر وہ آج کل وہ چنگی ہے وہاں پر، یعنی وہاں پر وہ پوسٹ ہے وہاں پر، اور اس سے آگے جو ہے نا وہ تفتیش کا ایک مقام ہے آج کل، تو وہاں آپ نے درخت کے نیچے ڈیرا ڈال دیا۔ ادھر سے خبریں آنے شروع ہو گئی کہ کافر جو ہیں وہ آپ کو مکے میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کریں، ان کی طرف سفارت بھیجیں، ان کو ہم بتائیں کہ ہم تو فقط آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ہمارا لڑائی کا تو پروگرام ہی نہیں ہے، لڑنے کا تو چکر ہی نہیں ہے ہمارا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، آپ نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ تمہیں ہم سفیر بنا کر بھیجتے ہیں، اہل مکہ سے جا کر کے ہماری طرف سے بات چیت کرو۔
آپ نے عرض کیا حضور مجھے انکار تو نہیں ہے لیکن میریاں سٹاں انہوں نے بھولیاں نہیں، میریاں سٹاں انہوں نے مجھے بھولیاں نہیں، تو مینو دیکھ کے تو نوجوان دانے ہو جانا، ان کے تو ہوش مارے جائیں گے اور وہ مجھے دیکھ کر تو پھر اور بھی زیادہ جوش میں آ جائیں گے۔ مناسب ہے کہ آپ کسی اور کو پر جنہ عمر فاروق کو چلتا ہے نا کائنات تو کوئی شہ نہیں چلتا، اج بھی کفر انہوں کے نام کو چلتا۔ جدوں کسی بندے کا تسی تھرمامیٹر لانا ہو نا ایمان کا، تو وہ سامنے حضرت عمر کا نام لے لو، پتہ لگ جائے گا بھی یہ بے ایمان ہی کہ ایمان والا، فوری طور پہ ایک منٹ سیکنڈ لگتا ہے۔ تسی عمر فاروق کا نام لو، یہ پڑک پیا تو سمجھو یہ دوجا ہے، یہ اسلام نال کوئی نہیں کرنا۔ تو جے انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ دیتا اگوں محبت نال پیش آ گیا تو سمجھو دا ایمان صحیح ہے۔ اج بھی ایمان دا صحیح گل جے ایمان دا تھرمامیٹر کسی بندے نو لانا ہوئے نا تو صحیح نہ عمر فاروق کا نام لو۔ قسم کھا کے میں کہنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وجود اگر اسلام کے اندر نہ ہوئے، اسلام کی عمارت ہی ختم ہو، عمارت رہے کوئی نہ۔ یہ تو ساری عمارت کا مرکز جڑا ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا پھر کیویں کریے؟ انہوں نے کبھی نہیں کرو کہ حضرت عثمان غنی کو دیکھ لو، میرے نال تو کسی کی بھی سوڑ نہیں، جی پکھے تو کافرا مینو ویکھنا تو انہوں نے تو مت ماری جانی۔ فرمایا تو عثمان غنی نال سر ہے، انہوں نے کہیں انہوں نے ساکھ ہوتے بتھیرے نے، رشتہ دار بھی انہوں نے بتھیرے ہیں، یہاں کے نال تو کوئی نہ کوئی سلسلہ کر ہی لین گے، یہاں کے مامے بھی نے، چاچے بھی نے، تائے بھی نے، پھپھڑ بھی نے، یہاں کے بتھیرے رشتہ دار نے اتنے۔ حضور نے فرمایا گل تو ٹھیک ہے کی تیرا مشورہ صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق کے مشورے نال عثمان غنی نو نبی پاک علیہ السلام کے سفیر بنا کے کر آرام نہ بنے، کھڑاواں نہ پائیاں، سروں ننگے نے، ٹور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارت کرنے واسطے قلب کر جی جنہاں نو خدا تے تقوی ہوندا ہے نا انہاں نوں کسی کی پرواہ نہیں ہوندی جی، وہ کفر دے اندر بھی للکار دے نے۔ میں بعض بندے بڑے بزدل میں نا جڑا کسی دوجی عقیدے والے پاسے جان لگے نا بڑا روندے نے، ہے جی وہ کفر دے فتوے، شرک دے فتوے، فلانے 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 تے بڑا ڈردے نے۔ میں سمجھنا وا کہ انہوں کا ایمان کمزور ہے جی، ساڈے تو بڑے فتوے لاتے ہیں آدھے جی سلا کلی نے، یہ رل گٹھ نے، ہے جی۔ میں تو ایک بار آخیا سی ساڈے کوئی نہ ساڈے بزرگ سن، تو میں انہوں نے کہا میں کہ میرا ایمان مضبوط نہ تو کافر ویکھیا، نہ تو ہندو ویکھیا، نہ تو سکھ ویکھیا، نہ تو زرتشت دیکھیا، نہ تو بیائی دیکھیا، نہ تو اسماعیلی ویکھیا، نہ تو امامیہ ویکھیا، تو کچھ شہ ویکھی نہیں۔ میں کہ اللہ کا فضل و کرم میں سارے ویکھے نے، سارے اج گیا، لیکن پتہ لگا کہ میرا ایمان مضبوط، میرے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں آیا۔ میں گردوارے گیا، میرا ایمان جڑا نا نہیں بگڑیا۔ میں اپنا یہاں کے اپنا گردوارے گیا وا، انہوں ہندوؤں کے میں مندر گیا وا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑیا۔ میں کافرستان گیا، ان کے کافرستان کے جماعت خانے گیا، میں دوجیاں کے جماعت خانے گیا، میں آتش پرستان کے جڑا نے گیا، میں بہائیاں کے گیا، میں سارے دے گیا۔ یہ اللہ کے فضل و کرم ہے کہ مینو یہ پتہ ہے کہ پلے ہوے سچ، جتنے مرضی کھلو گے نہ سچ پلے ہونا چاہیے، بندے کو جواب دین کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے۔ جی غیروں نال بندہ بہ کے انہوں نے اپنے ایمان کی گل نہیں کر سکتا تو پھر ایمان کر دو۔ شمع تو ہوے جتنے مرضی روشن کر دو، ہاں جی شمع تو ہوے جتنے مرضی روشن کر دو، تو جی شمع روشن نہیں کر سکتے تو پھر تھوڑی اپنے جڑا وہ سمجھو تھوڑی جی ساری کیتی قدری ہے خوب پی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے ٹوڑ گئے، مکے کے کافر کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی کدھر آئے؟ انہوں نے آخیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سفیر بن کر آیا، نمائندہ بن کر کے آیا۔ ان کا 10 کی گال ہے، انہوں نے کہا فقط اتنی بات ہے کہ ہم اس سال لڑنے کے لیے نہیں آئے، کعبے کے طواف کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور عمرہ کرنے کے بعد ہم نے واپس چلے جانا ہے۔
عمرہ کرنے کے بعد ہم نے واپس چلے جانا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں رہنے کی، تو تم ہمیں اجازت دے دو، ہم کعبے کا طواف کر دیں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کر دیں، اور قربانیاں جو ساتھ لائے ہیں ان کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ان کو ذبح کر دیں، اور غرباء و مساکین کو یا مکے کے رہنے والوں کو ان کو کھانا کھلا دیں، ان کو قربانی کا گوشت بانٹ دیں، اور یہ ہمارے عمرے کا جو ہے وہ سلسلہ کر دیں، تو اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، بس ہمیں اجازت دیں۔ وہ سوچنے لگے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، چودھریاں دی چودراہٹ بھی بڑا ہی پسند ہے جی، چودھریاں دی چودراہٹ جڑی نا انہاں چ نہیں رہتی جنہ چ انہاں دی گل جڑی ہے نہ رہے۔ انہاں سارے چودھریاں آخیا گل ہے کہ اجازت دے دئیے تو ساری چودراہ نہیں رہنا، انج کرو ہاں اسی بھی اپنا وفد بھیجنے جڑا جا کے جائزہ لوے، تو جائزہ لین کے بعد پھر اسی گل کر دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے پہلے دو آدمی بھیجے، پھر ان کے بعد انہوں نے ایک اور آدمی کو بھیجا۔ وہ بھی جب گیا نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اصحابہ کرام کا نبی پاک علیہ السلام پر فدا ہونا دیکھا، نبی پاک علیہ السلام پر فدا ہونا دیکھا، اور فدا ہونا کیسا کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام اگر تھوک مبارک پھینکتے ہیں اصحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے، سبحان اللہ، زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھ آگے کر کے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور مل کر وہ اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں۔ میرے آقا آپ وہ وضو فرماتے ہیں، پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے چہروں کی زینت بنا لیتے ہیں۔ یہ محبت کا انداز اس نے دیکھا، اور اس طرح اور بھی اس نے دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں وہ قریب تھا، تو جب حضور سے وہ بات کرتا نا تو حضور کی داڑھی مبارک کے بال مبارک کو پکڑ کر محبت میں بات کرتا۔ پاس جو صحابی کھڑے تھے نا ان کے پاس تلوار تھی، وہ تلوار کی نوک سے اس کے ہاتھ پر لگاتے اور کہتے کیا تیرا ہاتھ جڑا نا یہ گندا ہے، پلیت ہے، ساڈے نبی دا جسم پاک ہے، تیرا اس قابل ہی نہیں میں تو ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بالا نو ڈال پیچھا گا رہے ہیں۔ اس نے وہ جو انداز دیکھے نا واپس جا کر کے اس نے کہا بات سنو، میں مکے دا وہ چودھری ہاں جنہیں دنیا پھری، میں کیسر دے بادشاہ کیسر نو ملیا، کسرا نو ملیا، ہرکل نو ملیا، نجاشی نو ملیا، میں بڑے بادشاہاں کو گیا وا، لیکن قسم کھا کے گہنا میں کسے جگہ دے اتنے بھی یہو جی محبت یہو جی ارادت لکھی۔ انہوں نے کہا پھر کی کریے، انہوں نے کہا کرنا چاہیے، انہوں نے بہت ہی کرنا۔ انہیں کہتے آ جڑا آیا ساڈا بھتیجا لگتا ہے، ادھر ایک بولیا انہیں آخیا ساڈا بھانجا لگتا ہے، ادھر ایک بولیا انہیں آخیا میرا تو اپنا بیٹا لگتا ہے۔ وہ رشتے آپ اپنے سارے باروں باری جڑے نا وہ شروع کر دیتے، جلے وہ باروں باری سارے رشتے انہیں شروع کر دیتے۔ انہیں آخیا پھر عثمان ایک گل تے سن، انہیں کہا دسو تم حرام بنے تو حرام تو باہر آ۔ انہیں آخیا میں حرام تو کیویں باہر آواں؟ انہیں آخیا کعبے دا طواف کر، حجر اسود نو چوم، اپنے عقیدے دے مطابق مقام ابراہیم تے نفل پڑھ، صفا مروہ دے درمیان سعی کر، آب زمزم ڈٹ کے پی جنہ دل کر دے پی، تینوں ساڈے والوں کھلی چھٹی ہے کہ تو احرام دیا تمام شرائط نو پورا کر کے عمرہ کر دے۔ انہیں کہا تو چھٹی دیتی ہے پر میرا ایمان میں چھٹی نہیں دیتا، میرا ایمان مینوں چھٹی نہیں دیتا۔ انہیں کیا ہو کہ میں انہیں کیا کہ سونا موجود نہیں تو میں کعبے نو کی کروں، سونا موجود نہیں تو میں کعبے نو کی کراں؟ میرے آقا نے میرے رسول نے جنہ دا میں کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب کعبہ کی قسم میں اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کروں گا
جب تک کہ وہ نبی خود آ کر کے یہاں پر طواف نہیں کرے بے گا. شک. طواف وہ کر رہا ہوگا، میں ان کے قدموں پہ قدم رکھ رہا ہوں گا، میں آپ کعبے کو بھی دیکھوں گا اور کعبے کو بیان کرنے والے رسول کو بھی دیکھوں گا. سبحان اللہ. پھر مجھے مزہ آئے گا اور اس مزے کے اندر میں اپنے محبوب کا جو ہے وہ قدموں پر طواف کروں گا. میں کعبے کا طواف کرتا رہا، آگے آ جاؤ، میں کعبے کا طواف کرتا رہا، میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا رہا. میں نے زندگی میں جب تک یہاں تھا میں نے یہ عبادات کی، لیکن کسی عبادت نے مجھے اس وقت تو گویا کہ فائدہ ضرور دیا ہوگا، لیکن جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر میرے اندر یہ بات آ گئی کہ میری نماز ہے یہی، میرا سجود ہے یہی، تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو، تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں. آج بھی حقیقت تو یہ ہے کہ کعبے کا طواف فائدہ اس کو دیتا ہے جس میں محبت رسول کو ہوتی ہے. یہ سمجھ کر کے طواف کرے کہ میرے آقا نے اس انداز میں طواف کیا. جی آج ذرا اندازہ تو لگائیے، جب فتح مکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو صحابہ کرام جو بڑا سفر کر کے آئے تھے، میرے آقا نے ان کو کہا کہ موسم نے، حالات نے ہمیں تھکا دیا ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہمارے اندر کمزوری محسوس ہوتی ہے. اب ہم نے کمزوری نہیں دکھانی، کعبے کا طواف کرتے ہو. صحابہ نے عرض کیا پھر حضور کیا کریں؟ فرمایا کرنا کی اے جڑی چادر اتنے نہیں جا جے نا یہاں تھلیوں دی کٹو، جی موٹا ننگا کرو، دایا موٹا ننگا کرو، تے 3 چکر جڑے جے نا پلوانا کر داؤ، 3 چکر جڑے جے پلوانا کر داؤ. اچھا مجھے ایک گل تو دسو، وہ کوئی دنیا کی عبادت ایسی ہے بندہ پلوانی کرے گا؟ اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا نے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مرال یا ان کا مقام یا ان کی شجاعت یا ان کا دبدبہ دکھانے کے لیے کعبۃ اللہ کے رہنے والوں کو، کفار کو ان کا دبدبہ دکھایا تھا. لیکن پھر تو ضرورت نہ تھی، لیکن میرے رب نے کہا محبوب نے جو کام کر دیا ہے قیامت تک یہی جاری بے شک. قیامت تک یہی جاری رہے گا. حقیقت تو یہ ہے دنیا والوں، ایک بات ذہن میں رکھ لو، عبادت جو ہے وہی عبادت ہے جو میرے آقا کی نقل اتاری. یہ نماز کیا ہے؟ جو ان کی نقل ہے. 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں ہیں. جی یہ زور کی ہے، یہ عصر کی ہے، یہ مغرب کی ہے، یہ عشاء کی ہے، یہ تہجد کی ہے، یہ چاش کی ہے، یہ اوابین کی ہے، یہ جمعۃ المبارک کی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ میرے آقا کی نقل. اسی لیے تو وہ کسی بزرگ نے کہا ہے نا، انہیں آخیا وہ ساڑیاں نمازاں تے کہے کام دیاں نہیں، پر جی نقل لانے وہ تو چنگا ہے. ہم جس کی نقل اتارتے ہیں وہ اچھا ہے. وہ یارو گل سنو، نقل لاندیاں کدی کدی انہوں نے چہرے کا بھی ذرا خیال کر لیا کرو. نقل لاندیاں نا کدی کدی بتہا والا چہرہ جڑا ہے نا وہ بھی خیال کر لیا کرو. ہو سکتا ہے ایسا وقت آ جائے نماز تھی پڑھتے ہوئے گے وہ چھوڑو، وقت ایسا بھی آ جائے کہ نماز تھی پڑھتے ہو تو بندہ وہ سونا ہوے. جدو یہ جہاں وقت آ جائے گا تو بھی کام پھب جائے گا، ساڈا بھی کام پھب جائے گا. ویسے علامہ اقبال نے تو ساڈا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے. انہیں تو آخیا کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. اگر حضور نہیں پھر بھی نماز کا مزہ نہیں، اور اگر سرور نہیں تو پھر بھی نماز کا مزہ نہیں. ایک بزرگ ہیں، ان سے پوچھا گیا جب تم تحیات کے اندر پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی تو تم کس انداز میں پڑھتے ہو؟ فرمایا میں اس انداز میں پڑھتا ہوں، میرا آقا سن رہا ہوتا ہے میں سنا رہا ہوں. میرا آقا سن رہا ہوتا ہے میں سنا رہا ہوتا ہوں. میں اس وقت تک السلام علیکہ ایھا النبی سے آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ محبوب کا چہرہ دیکھ کر ان کا جواب سن کر میں آگے بڑھتا. جی السلام علیکہ یہ کلمہ حضور ہے، یہ کلمہ شہود ہے، یہ کلمہ شاہد ہے، یہ کلمہ حاضر ہے.
یہ موجود ہے۔ صوفی کا کام یہ ہے کہ یہاں پر کلی ڈالے اور یہاں سے آگے اس وقت تک نہ بڑھے جب تک ان کی زیارت سے گویا کہ متصف نہ ہو جائے۔ یقین فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معراج کا معاملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر رکھا، اور محبوب کا معاملہ جو السلام علیکہ ایھا النبی میں۔ بے شک بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، آج میں نے 5 منٹ زیادہ لے لیے، تو 1.5 مہینے بعد تو مخاطب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ آج ماشاء اللہ